امریکا کئی دہائیوں سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان زمین، مذہبی مقامات کے کنٹرول اور خود مختاری کے تنازع میں ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ 1993 میں وائٹ ہاؤس میں ایک پر امید لمحہ پیدا ہوا جب اسرائیلی وزیر اعظم یtzhak رابن اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے مذاکرات کار محمود عباس نے خود مختار حکومت کے اعلامیے پر دستخط کیے، جسے اوزلو معاہدہ کہا جاتا ہے۔ امریکا کے سابق اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفنس لارنس کورب اس معاہدے پر دستخط کے عینی شاہد ہیں۔ ان کے مطابق امن بہت قریب دکھائی دے رہا تھا، مگر فلسطینیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی۔ آج کل سینٹر فار امریکن پروگریس کے ساتھ بطور سینئر تجزیہ کار منسلک لارنس کورب نے وائس آف امریکا کو بتایا کہ وہ اب بھی دو ریاستی حل پر یقین رکھتے ہیں، لیکن فلسطینی قیادت نہیں ہونی چاہیے۔ فلسطینیوں کو اپنے معاملات درست کرنا ہوں گے۔ ان کے لیڈر محمود عباس حالات سے کٹے ہوئے ہیں، وہ بہت ضعیف ہیں، وہ مؤثر نہیں ہو سکتے۔ انہیں کوئی نیا رہنما ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر اس خوفناک صورتحال میں ایک علیحدہ فلسطینی ریاست حاصل کی جا سکے تو یہ واقعی ایک اہم کامیابی ہوگی اور اس خطے میں استحکام برقرار رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایرن ڈیوڈ ملر مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے بات چیت کی کوشش کرانے والی مذاکراتی ٹیمز کے رکن کے طور پر کئی دہائیوں تک ریپبلکن اور ڈیموکریٹک حکومتوں کے لیے کام کر چکے ہیں۔ وہ خاص طور سے صدر بائیڈن کے دور صدارت میں امریکہ اسرائیل تعلقات میں تبدیلی سے زیادہ تسلسل دیکھ رہے ہیں۔ دور جدید کے امریکی صدور میں سے صرف جو بائیڈن خود کو باقاعدہ طور پر اسرائیلی کہانی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی وزرائے اعظم اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ ان کے تعلقات کئی دہائیوں پرانے ہیں۔ جب یہ بحران شروع ہوا تو انہوں نے جنگ پر اصرار کیا۔ امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی گئی حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا، جس میں 1200 اسرائیلیوں کو ہلاک کیا گیا اور 200 سے زیادہ کو یرغمال بنایا گیا۔ تو اس کے چند ہی روز بعد صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو گلے لگایا۔ وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی ہر وقت حمایت کرے گا، مگر 2 مہینوں میں اسرائیل نے حماس کے زیر انتظام غزہ کی پٹی پر شدید گولہ باری کی، جس میں کم از کم 20 لاکھ فلسطینی بے گھر اور 50,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ کئی دہائیوں سے جاری اس تنازع کی سب سے خون ریز کارروائی میں تقریباً 18,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر بائیڈن نے حال ہی میں عطیہ دہندگان کی ایک تقریب میں کہا کہ اسرائیل غزہ پر اپنی اندھا دھند بمباری کی وجہ سے دیگر ممالک کی حمایت کھو رہا ہے اور نیتن یاہو کو اپنی سخت گیر حکومت میں تبدیلی لانی چاہیے۔ ہزاروں امریکی نیو یارک اور دیگر شہروں میں غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ کے عملے کے کچھ اراکین بھی اس لڑائی کے بارے میں شدید جذبات رکھتے ہیں۔ کچھ نے احتجاجی خطوط پر دستخط کیے اور کچھ نے استعفے بھی پیش کیے۔ محکمہ خارجہ کے اندر کئی لوگ کئی سالوں یا کئی دہائیوں سے اسرائیل کے بارے میں ہماری پالیسی کو دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کے لیے ہماری بڑی حد تک غیر مشروط فوجی حمایت رہی ہے، لہٰذا اندرونی طور پر ایک سوچ یہ بھی ہے کہ ہم نے فلسطینی مسئلے کے حل کے لیے فوجی مدد کے بدلے حاصل ہونے والے فائدے کا استعمال نہیں کیا، جس سے اسرائیل پر مزید اقدامات کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ ایک طرف کئی لوگوں نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ کیا تو دوسری جانب نومبر کے وسط میں واشنگٹن میں ہزاروں امریکی اسرائیل کی حمایت اور یہود دشمنی کی مذمت کے لیے سڑکوں پر نکلے۔ سنڈی سین کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔